سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام. یہ کیا اتنا بڑا جھگڑا بن گیا ہے؟ وفاق کی طرف ٹیریٹری بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا, پھر آپ نے بھی آج اتنا سیریس باتیں کر دی ہیں, اور بڑے سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بن رہی تھی 27ویں, اس میں بھی ایک پروویژن تھی کہ فیڈرل ٹیریٹریز کریٹ کی جائیں گی, اور مجھے ایک میٹنگ کا پتہ ہے کہ جس میٹنگ میں بات ہوئی کہ جی کراچی کو کیوں نہ فیڈرل ٹیریٹری بنا دیا جائے, پھر وہاں پہ کہا گیا نہیں یہ بہت بڑے پولیٹیکل اس میں ایشو ہیں اور بھی بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں 27ویں میں, تو آئندہ دیکھا جائے گا. تو کچھ اس قسم کی باتیں بھی ہوئیں کہ پورٹ قاسم کا جو ایریا ہے اس کے ساتھ 100-150 کلومیٹر کی فیڈرل ٹیریٹری بنا دی جائے, اسی طرح ڈیفرنٹ پورٹس اور ایئرپورٹس کے ساتھ. یہ جو آپ لوگ فیڈرل ٹیریٹری کی بات کر رہے ہیں, یہ کیا یہی جھگڑا ہے یا آپ کو کوئی لارجر پکچر کی باتیں پتہ ہیں جس کے مطابق آپ کا خیال ہے کہ یہ فیڈرل ٹیریٹری ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں ہم تو گزشتہ 30-35 سالوں سے جو بات کر رہے ہیں اور جو سیاست کر رہے ہیں, اس میں ہم تو روز اول سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک عام شہری کا بھی جو ملک کی فیصلے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی حصہ ہونا چاہیے, اور اصل جمہوریت تو شراکتی اور شمولیتی جمہوریت ہے. اور بالخصوص جو یہ 18 سالوں سے جس طرح پورے سندھ کے صوبے کو چلایا جا رہا ہے, ایک ناقبت اندیشی, مطلق العنانی ضد اور انا کو لے کر, اور جس میں اپوزیشن کے وجود سے انکار کرنا اور کسی جگہ کوئی مکالمہ نہ کرنا, کوئی پالیسی اور فیصلہ اس میں پورے سندھ کے عوام کو تو نظر انداز کرنا, لیکن خاص طور پر شہری سندھ اور پھر کراچی جو ہے وہ اس کو پھر سندھ کا حصہ نہ سمجھنا, پھر دعویٰ بھی کرنا کہ سندھ کا حصہ ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں نے جو خبر دی تھی وہ اگست میں دی تھی, ذرا سن لیجئے کہ میں کیا بات کر رہا تھا. اس پہ کچھ ڈائریکٹ چینجز کی بات ہو رہی ہے, کچھ انڈائریکٹ چینجز کی بات ہو رہی ہے. کام ہو رہا ہے کہ اس کو ایک فیڈرل سبجیکٹ بنا کے ایک ہی قانون کے تحت پروونسز کو ان کے حصے ملیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن جو ڈیسیژنز ہوں گی وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر ایک پالیسی پہ ہوگی. پھر پورٹس جو ہیں آپ کی بندرگاہیں, ایئرپورٹس ہیں, یہ فیڈرل سبجیکٹ ہی ہوتی ہے. ایک اور چیز جس پہ کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل ٹیریٹریز کریٹ کی جائیں. مثلاً اگر پورٹ سٹی ہے, پورٹ قاسم ہے, اس کے ساتھ ایکچولی اور لینڈ لے کے فیڈرل ٹیریٹریز بنا دی جائیں. ان امینڈمنٹس کا سب سے بڑا جو فوکس ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایک تو ریونیوز میں اضافہ کیا جائے, اور دوسرا جو اس کی اتھارٹی ہے جو 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت زیادہ وٹل ڈاؤن ہو گئی ہے, اس کا کچھ بیلنس آؤٹ اس کو دوبارہ کیا جائے. اب یہ اگست 2025 میں بات کرتا ہوں, پھر امینڈمنٹ میں تو چیزیں نہیں آتی بیکاز ظاہر ہے دوسرا گیو اینڈ ٹیک چل رہا تھا. پھر آپ لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے لوکل گورنمنٹس پہ, آپ کا بڑا سٹانس کلیئر ہے 140A والا, بالکل میں اس کو فلی سپورٹ کرتا ہوں. اس کے بعد یہ باتیں بھی چلتی ہیں اسلام آباد میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ, اور سڈنلی اب ایم کیو ایم کو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ کرتی ہے. ایم کیو ایم کو جب پھنس جائے کہیں پہ تو کسی کے کہنے پہ بہت کچھ آئیڈیاز فارورڈ کر دیتے ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ. تو اب یہ ٹیریٹریز کی جو بات اچانک اتنی بڑی بات سٹنگ منسٹر بھی کر رہے ہیں آپ کے, پھر آپ بھی بات کر رہے ہیں, تو یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں, اگر کوئی اور اب کرنے لگا ہے جو باتیں ہم 30-35 سالوں سے کر رہے ہیں, پھر 18 سالوں سے جس طرح ہمارے ساتھ جو بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانوں کے آگے ہمیں ڈال دیا گیا, اور جو حشر کیا گیا ایک قومی شہر کا, ایک معیشت کے مرکز اور ہب کا, ایک ترقی کے انجن کا کراچی شہر, جو صوبے کو 90-95% دے سالانہ, مرکز کو 60-65% دے, تو ہم تو یہ بات میرے خیال میں مسلسل مستقل کر رہے ہیں نا. اب اگر کوئی اور یہ بات کرنے لگا ہے تو اس کا مطلب ہمارا موقف اب سب تسلیم کرنے لگے ہیں نا بھائی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پروپوزل, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مطالبہ کوئی سیریسلی لے سکتا ہے؟ تو سندھ گورنمنٹ تو اس پہ الٹی سیدھی ہو جائے گی. ہاں دیکھیں مارکائے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت اور پورا ایک وقار ہمیں پوری دنیا میں ملا, اور اس میں جو بلا شبہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر,
اور وزیر اعظم شہباز شریف، اور پھر وہ پوری دنیا کی کیپٹل میں جا رہے ہیں، تو کس لیے؟ اور یہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے ایک اوور آل ایک معاشی موقع ہمارے لیے ایک کھل رہا ہے نا، ایک اپرچونٹی آ رہی ہے اس کو. یہ 2026 تو پھر معیشت کا سال ہونا چاہیے، پھر اس میں کراچی اور پاکستان کے باقی اضلاع بھی 144 کل اضلاع ہیں، انہیں بھی اگر اپنے پیروں پہ آپ کھڑے نہیں کریں گے، اور اگر ایک بار انہیں خود مختار، با اختیار اور آپ لوگوں نے اپنا یہ جو آئیڈیا ہے فاروق بھائی، آپ لوگوں نے یہ آئیڈیا اپنا اسلام آباد پنڈی میں کبھی ڈسکس کیا ہے لوگوں کے ساتھ؟ ظاہر ہے ہم نے تو یہ 2024 کے الیکشن سے پہلے ہم نے جو ہے وہ اسی نقطے پر پہلے پی ایم ایل این سے مل کر اس بات پر طے کیا تھا کہ یہ اس حکومت میں، اس اسمبلی کے ٹینیور میں یہ ووٹنگ کے لیے ضرور آئے گا. ایم او یو سائن کیا پھر احسن اقبال صاحب نے پی ایم ایل این حکومت کے بہاف پہ ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں ہی اسی کنڈیشن پر اس حکومت میں، اور 26ویں گزر گئی، چلیں 27ویں میں تو خوشخبری دے دی تھی ہمیں، اور اس کے بعد پھر اب 28ویں کے لیے پکا وعدہ کیا گیا، اور ہم نے بھی کہا کہ اب ہماری یہ ریڈ لائن ہے. اگر 140 ہے وہ تو اب لوکل باڈیز کی بات کر رہے ہیں، وہ تو اب لوکل باڈیز کی بات کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں فیڈرل ٹیریٹری والی بات آپ نے پنڈی اسلام آباد میں ڈسکس کی ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور اس میں جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم بھی انگیج ہو جاتے ہیں اور ڈسکشن ہوتا ہے، لیکن فارملی باقاعدہ ایسی بات کسی نے اب تک نہیں کی. ایمانداری کی بات ہے. لیکن دیکھیں نا، نئے صوبے بننے، انتظام یونٹس کی بھی بات اب ہو رہی ہے، اور آرٹیکل 147A میں صوبائی حکومت ہے، یہ سندھ حکومت خود ساری چیزوں سے دستبردار ہو رہی ہے. ہماری سیکیورٹی انتقامی بنیادوں پر پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ ہم نے ٹف ٹائم دیا. آخر فاروق بھائی ایک بات تو بتائیں، یہ جو سیکیورٹی کا آپ کا اتنا جھگڑا چل رہا ہے، یہ سیکیورٹی سے زیادہ سب کو پروٹوکول لینے کا شوق ہے. میرے آگے ایک ٹرک ہو، ایک میرے پیچھے ایک ڈالا ہو، اس میں 4 سپاہی بیٹھے ہوں، نہ وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں نہ کچھ ہوتے ہیں. ہم نے تو آج تک کسی کو ان ڈالوں پہ بچتے نہیں دیکھا. یہ تو پروٹوکول کے نشے ہیں. جو بندہ ایم این اے ایم پی اے 8 کروڑ کی گاڑی چلا رہا ہے، 4 گارڈ اپنے خود رکھ لے. اس طرح تو ہمیں زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے، پھر ہمیں بھی دیں. یہ رائٹ تو نہیں ہے. بڑا نہیں، یہ آپ کا ریمارک انتہائی نا انصافی پر مبنی ہے کہ آپ گدھے اور گھوڑے کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیں. ایسا نہ کریں. آپ خود جائیں، اور اگر ہماری سیکیورٹی جینوئن سیکیورٹی کے لیے ہے، یا ڈالے ہیں، پروٹوکول ہیں، ہمارے پاس تو ہماری اپنی سوزوکیاں نہیں ہوتی، ہماری اپنی گاڑیوں کی جو صورتحال ہے وہ کس حال میں ہے آپ دیکھیں گے تو آپ سب کا کر لیں، کلیئر کر لیں. یہ بھی ایک اس کی بھی آڈٹ ہو جائے، اس کی بھی اسکروٹنی ہو جائے. ہم تو ہر چیز کے لیے تیار ہیں. فاروق بھائی ایک زمانے میں ایم کیو ایم کے ایم این اے پہچانا جاتا تھا، چھوٹی گاڑی میں ہوتا تھا. اب بڑے V8 میں سارے پھر رہے ہیں. چھوڑے اس بات کو. اینی وے، لیکن میں وہ سیریس بات میں زیادہ میری بات سنیں. یہ نومبر میں ہمیں، نومبر کے اینڈ میں ڈسمبر 7 دسمبر کو ڈی آئی جیز آتے ہیں ہمارے پاس، ایس ایس پیز آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی لائف کو نئے تھریٹس آئے ہیں، آپ کی سیکیورٹی ہم بھی بیف اپ کریں گے، اور آپ بھی اپنی موومنٹس میں. یعنی ایک طرف حکومت سندھ اپنے پولیس کے اعلیٰ افسروں کو ہمارے گھر پر بھیج کر ہمارے گھر کی سیکیورٹی سے لے کے ہماری موومنٹ کی، کہ ہم رینجرز کو بھی خبر کریں، ہم پولیس کے اچھا یہ بتائیں، ٹھیک ہے یہ آپ کا پرسپیکٹو ہے، کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری سیکیورٹی کو وہ وڈرا کر رہے ہیں. نہیں، یہ تو مطلب ہے کہ اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد کہتے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں اگر ہماری ذمہ داری سے دستبردار ہو رہے ہیں، ڈس اون کر رہے ہیں. کراچی کو تو 18 سالوں سے ڈس اون کیا، اسی لیے بات تو ہے کہ وفاق کو دے دیں. ہم کیا اسلام آباد سے پولیس منگائیں؟ مالک بھائی، ہم کیا اسلام آباد سے پولیس منگا لیں گے؟ ہم کہہ دیں کہ ہم وفاق کا